بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 6، اسم منصوب۔ اسم کے آخر میں نسبت کے لیے یا مشدد اور اس سے پہلے کسرہ زیادہ کرنے سے جو اسم بنتا ہے اس کو اسم منصوب یا صفت نسبتی کہتے ہیں۔ صفت نسبتی، اسم کے آخر میں نسبت کے لیے یا مشدد اور اس سے پہلے کسرہ زیادہ کرنے سے جو اسم بنتا ہے اس کو اسم منصوب یا صفت نسبتی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بھی اسم ہو، اس کے آخر میں آپ یا مشدد اور اس سے پہلے کسرہ زیادہ کریں۔ مثال کے طور پر پاکستان ہے، باکستان، تو اس کے آخر میں آپ یا مشدد لگا اور اس سے پہلے کسرہ زیادہ کریں، باکستانیون، باکستانیون، تو یہ ہے اسم منصوب۔ یا بغداد ہے، اس کے آخر میں آپ لگائیں تو اس کے آخر میں یا مشدد اور اس سے پہلے کسرہ زیادہ کریں، بغدادیون۔ یا ہند ہے، ہند، ہندوستان، ہند، اس کے آخر میں آپ یا مشدد لگائیں، اس سے پہلے کسرہ زیادہ کریں، ہندیون۔ یا صرف، صرفیون۔ یا مکیون، نحویون۔ لاہور، لاہوریون۔ منطق، منطقیون۔ ہاشم، ہاشمیون۔ تو کسی اسم کے آخر میں یا مشدد اور اس سے پہلے کسرہ زیادہ کرنے سے جو اسم بنتا ہے اس کو اسم منصوب یا صفت نسبتی کہتے ہیں۔ اس کو صفت نسبتی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب یہ اسم تھا، جب آخر میں آپ نے اس کے آخر میں آپ نے یا مشدد لگایا، اس سے پہلے زیر دیا، اب وہ اسم نہ رہا، اب وہ صفت بن گیا۔ مثال کے طور پر دیکھو بغداد، اب بغداد تو ایک شہر ہے عراق میں، بغداد، لیکن جب آپ نے کہا بغدادیون، اب یہ ترجمہ تو نہیں ہے کہ بغداد، اب ترجمہ کیا ہو گیا؟ بغداد والا، بغداد کا رہنے والا یا کوئی چیز جو بغداد کی، اب یہ ترجمہ ہو گیا، تو اب یہ صفت بن گیا، تو اس لیے اس کو صفت نسبتی کہتے ہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پر پاکستان، اب پاکستان یہ تو ایک ملک ہے، پاکستان ایک ملک کا نام ہے، لیکن جب آپ نے کہا پاکستانیون، اب کیا ترجمہ ہے؟ پاکستان کا رہنے والا یا پاکستان کی بنائی ہوئی کوئی چیز، اب دیکھو صفت کا ترجمہ ہو گیا، تو اس لیے پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت نسبتی۔ اور یاد رکھنے یہ جو اس میں منصوب ہے تو پھر اس کا ترجمہ صفت والا ہو جاتا ہے، صفت والا، تو یاد رکھنا پھر اس میں صفت کے صیغوں کی طرح اس کے اندر ایک ضمیر نکالا جاتا ہے۔ جب آپ اس کی ترکیب کرو گے تو صفت کی صیغوں کی طرح، صفت کی صیغے یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اس کی طرح اس میں پھر ایک ضمیر نکالتے ہیں اور پھر وہ شبہ جملہ ہو کر خبر وغیرہ بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ الطالب ملتانی، طالب علم ملتان کا رہنے والا ہے، تو اب اس کی ترکیب آپ کیسے کریں گے کہ الطالب ملتانی، الطالب ملتانی، تو الطالب ہو گیا مبتدا، ملتانی، تو یہ کیا ہے؟ اس میں منصوب، تو اب اس کی طرح صفت کی صیغوں کی طرح اس میں ضمیر نکالو گے تو ملتانی اس میں منصوب، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا نائب فاعل، اس میں مفعول کی طرح اس کے اندر اب ضمیر نکالیں گے نائب فاعل، اب اس میں تو یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ اس کو پھر صفت نسبتی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہو جاتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں فاعل کے معنی میں ہو جاتے ہیں، تو پھر ملتانی یہ صفت نسبتی ہے، تو ملتانی اس میں منصوب، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا نائب فاعل، اب اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہے، اور الطالب مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، تو پھر اس میں صفت کی صیغوں کی طرح ایک ضمیر نکالا جاتا ہے، تو اس کو صفت نسبتی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو اس میں منصوب ہے یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہو جاتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں فاعل کے معنی میں ہو جاتے ہیں، تو یوں چونکہ
صفت کے صیغوں کے معنی میں ہو جاتے ہیں، اس لیے پھر اس کو صفت نسبتی کہتے ہیں۔ اور اس کو نسبتی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کسی چیز کی طرف نسبت بھی ہوتی ہے، جیسے پاکستانی تو نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ پاکستان کی طرف، کہ پاکستان والا۔ اور ہندی تو نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ ہندوستان کی طرف، کہ ہندوستان والا، اس لیے نسبتی کہتے ہیں۔ اسم کے آخر میں یا نسبت لگانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی شے کا تعلق ہے۔ دیکھو بغداد، جب آپ نے اس کے آخر میں یا مشدد لگایا، اس سے پہلے کسرہ دیا، بغدادی، اب کیا ترجمہ؟ بغداد کا رہنے والا یا بغداد کی پیدا کی ہوئی چیز۔ جب آپ نے کہا بغدادی تو معلوم ہوا اس شخص کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بغداد کے ساتھ ہے، یا اس چیز کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بغداد کے ساتھ ہے۔ دیکھو آپ کہتے ہیں یہ جاپان کی گھڑی ہے، یا یہ چیز جاپانی ہے، آپ کہتے ہیں تو مطلب اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جاپان کے ساتھ ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ پاکستان کی، یہ پاکستانی چیز ہے، تو مطلب اس کا تعلق پاکستان کے ساتھ۔ یا آپ کہتے ہیں یہ شخص پاکستانی ہے، تو مطلب اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ پاکستان کے ساتھ ہے۔ تو یہی کہتے ہیں اسم کے آخر میں یا نسبت لگانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی شے کا تعلق ہے۔ جب آپ نے کہا بغدادی، بغداد کا رہنے والا یا بغداد کی پیدا کی ہوئی چیز، تو مطلب اس چیز کا یا اس انسان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بغداد کے ساتھ ہے۔ اور ہندی، ہند کا رہنے والا یا ہند کی پیدا کی ہوئی چیز۔ اسی طرح صرفی، علم صرف کا جاننے والا، نحوی، علم نحو کا جاننے والا، منطقی، علم منطق کا جاننے والا۔ اس طرح حنفی، جو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے، کہ اس کا مذہب والا، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب والا۔ ذیل میں نسبت کے چند ضروری قاعدے لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، یاد رکھنا اس نے چند ضروری قاعدے لکھے ہیں، ورنہ اس پر کتابیں لکھی گئی ہے۔ یہ جو اس میں منسوب ہے یہ بڑا مشکل باعث ہے، اس پر باقاعدہ کتابیں موجود ہیں بڑی بڑی۔ تو چند ضروری قاعدے لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، کہتے ہیں الف مقصورہ جب کلمہ میں تیسری جگہ یا چوتھی جگہ واقع ہو تو واو سے بدل جاتا ہے۔ الف مقصورہ، ایک الف مقصورہ ہوتا ہے، ایک الف ممدودہ ہوتا ہے۔ الف مقصورہ کے آخر میں کڑا زبر ہوتا ہے یا صرف الف ہوتا ہے، اور اس الف کے بعد حمزہ نہیں ہوتا۔ اور الف ممدودہ کے الف کے بعد حمزہ ہوتا ہے، جیسے سماء، بیضاء، حمراء، سوداء۔ تو آپ دیکھ رہے ہو الف کے بعد کیا آتا ہے؟ حمزہ آتا ہے۔ اور الف مقصورہ کے الف کے بعد کیا نہیں آتا؟ حمزہ نہیں آتا۔ تو ایک الف مقصورہ ہوتا ہے کہ آخر میں کڑا زبر آتا ہے یا الف آتے، لیکن الف کے بعد کیا نہیں ہوتا؟ حمزہ نہیں ہوتا۔ ایک الف ممدودہ ہوتا ہے کہ الف کے بعد حمزہ آتے، جیسے سماء، بیضاء، حمراء، سوداء۔ دیکھو الف کے بعد کیا آتے ہیں؟ حمزہ آتے۔ اب یاد رکھنا الف مقصورہ جب کلمہ میں تیسری جگہ یا چوتھی جگہ واقع ہو تو واو سے بدل جاتے۔ تیسری جگہ کی مثال اس نے نہیں دی۔ تیسری جگہ کی مثال جیسے عصا، تو یہ واو سے بدل جاتے۔ جب اس سے آپ کیا بناؤ گے؟ اس میں منصوب بناؤ گے، یعنی اس کے آخر میں یا مشدد لگاؤ گے اور اس سے پہلے کسرہ زیادہ کرو گے، تو یہ جو تیسری جگہ اس میں مقصور ہے یہ واو سے بدل جاتے۔ کیا ہو جائے گا؟ عصاوی۔ یہ تیسری جگہ کی مثال تھی۔ اسی طرح فتح، فتح، فاتح، فاتح یا اور کڑا زبر فتح، تو پہلے فا ہے پھر تا ہے اور اس کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ کڑا زبر آ رہا ہے۔ تو کڑا زبر جو الف مقصورہ ہے وہ تیسری جگہ ہے تو واو سے بدل دو فتحوی۔ فتح، فتح، اب کڑا زبر ہے اس کو واو سے بدل دو فتحوی۔ یہ تیسری جگہ کی مثال ہے۔ تو کہتے ہیں الف مقصورہ جب کلمہ میں تیسری جگہ یا چوتھی جگہ ہو تو واو سے بدل جاتا ہے، جیسے عصا سے عصوی اور فتح سے فتحوی۔ اب چوتھی جگہ کی مثال یہ آ رہا ہے، جیسے عیسیٰ۔ اب دیکھنا عیسیٰ پہلے عین ہے پھر یا ہے پھر سین ہے، تین ہو گئے۔ اب چوتھی جگہ کڑا زبر آ گیا الف مقصورہ، اب اس کو واو سے بدل دو۔ جب واو سے کب بدلتے ہیں؟ جب اس میں منصوب بناتے ہیں، تو اب اس واو سے اپنے بدلنے ہیں۔ دیکھو عین یا سین، یہ تو ہو گیا۔ اب کڑا زبر جو ہے اس کو واو سے بدل دو تو عیسوی، عیسوی۔ کڑا زبر نہیں پڑھنا، کڑا زبر کو واو سے بدل دو عیسوی، آخر میں یا مشدد لگا دو تو عیسوی۔ اسی طرح مولا میں دیکھنا
مولا میں بھی الف مقصورہ چوتھی جگہ ہے، دیکھو پہلے میم ہے، میم، پھر واو ہے 2، پھر لام 3، پھر چوتھی جگہ کڑا زبر الف مقصورہ آ رہا ہے. اب اس کو واو سے بدل دو، مولا. اب یہ جو کڑا زبر ہے اس کو واو سے بدل دو، مولویون، مولویون. اب دیکھو کڑا زبر نظر نہیں آ رہا، وہ کس سے بدل گیا؟ واو سے، مولویون. اور اگر الف مقصورہ پانچویں جگہ ہو تو گر جاتا ہے. الف مقصورہ یاد رکھنا، پانچویں جگہ ہو یا پانچویں جگہ سے آگے چھٹی جگہ ہو تو یاد رکھنا وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ گر جاتے ہیں. جیسے دیکھنا مصطفیٰ، اب دیکھنا یہ کون سی جگہ ہے. دیکھو میم 1، صاد 2، طوا 3، فا 4، اور کڑا زبر جو الف مقصورہ ہے پانچویں جگہ آیا ہوئے. میم 1، صاد 2 اور طوا 3، فا 4، اور یہ کڑا زبر جو الف مقصورہ ہے پانچویں جگہ آیا ہوئے. اب اس کو گرا دو اور اسی کے آخر میں یا مشدد لگاؤ. یہ کڑا زبر کو گرا دو، بس اس کے آخر میں یا مشدد، تو کیا ہو جائے گا؟ مصطفیون، مصطفیون. جو الف مقصورہ ہے وہ گر گیا، تو چاہے پانچویں جگہ ہو یا پانچویں جگہ سے آگے آ جائے. اسی طرح جمادہ، جمادہ، جمادہ الاولیٰ، جمادہ ثانی آپ کو پتہ ہے. جمادہ، تو جمادہ میں بھی آپ دیکھ رہے ہو جیم ہے، پھر میم ہے، پھر الف ہے، پھر دال ہے. جمادہ، پھر کڑا زبر پانچویں جگہ آ رہے تو گرا دو، جمادیون. مصطفیٰ سے مصطفیون اور جمادہ سے جمادیون. اسی طرح چھٹی جگہ کی مثال کے طور پر مستشفى، ہسپتال کو کہتے ہیں. تو یہاں چھٹی دیکھو، میم سین 2 ہو گئے، تا 3، تش شین 4، مستشفى، پھر فا 5، اور پھر چھٹی جگہ کڑا زبر آ رہا ہے الف مقصورہ تو گر جاتا ہے مستشفیون، مستشفیون. تو الف مقصورہ جب کلمہ میں تیسری جگہ یا چوتھی جگہ واقع ہو تو واو سے بدل جاتا ہے، اور الف مقصورہ پانچویں جگہ ہو یا آگے چھٹی جگہ ہو تو یاد رکھنا پھر وہ گر جاتا ہے. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.